It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے میں پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ آج جو علماء کرام موجود ہیں آپ کے مسائل کا حل بیان کرنے کے لیے، ان میں شامل ہیں فقیہ العصر شیخ الحدیث حضرت ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی عبداللہ نورانی صاحب۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے روزے کے جدید فقہی مسائل۔ جی ہاں ناظرین کرام، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہری طور پہ اپنے جسم کو کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے دور رکھتا ہے، لیکن یہ دوری اس کی روح کی سرشاری کا سبب بن جاتی ہے، اور جب روح کی سرشاری ہوتی ہے تو وہ تقویٰ کی معراج پر پہنچ جاتا ہے، اور جب بندہ تقویٰ کی معراج پر پہنچتا ہے تو رب کی قربت اور رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جب رب کی رضا حاصل ہوتی ہے تو لازم اس کے لیے جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے جس میں تم روزے رکھو، ہاں جو سفر میں ہوں یا بیمار ہوں وہ بعد میں روزے رکھیں۔ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور بعد میں تم گنتی پوری کرو اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ ہمارے آقا کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ بندوں کو اگر رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو میری امت کا ہر فرد یہ خواہش کرے گا کہ سارا سال اس کو رمضان مبارک ملے۔ ناظرین کرام، بہت متبرک مہینہ ہے، بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کی ہر ساعت میں ہر ہمارے عمل پر کئی گنا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ روزے کے جدید فقہی مسائل، جیسے میں نے عرض کیا میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو آغاز کرتے ہیں علامہ ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، اسلام 1450 سال پہلے آیا، تو کیا اس مذہب میں آج کے جدید دور کو سامنے رکھ کے روزے کے جو فقہی مسائل ہیں ان کا حل موجود تھا اس مذہب میں یا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ قال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ بڑا اہم اور بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی بھی ہوں گی کہ واقعی 1400-1500 سال کی یہ تعلیمات آج کے جدید دور میں انسانوں کے لیے ان کی پریشانیوں کا حل بیان کر سکتی یا نہیں کر سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کا بنایا ہوا دین ہے، بھیجا ہوا دین ہے، اور جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم علم عطا فرمایا کہ آپ جیسا علم کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ علماء نے اس کو لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ قیامت تک ہوگا سب کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شارٹ کمنگس یا کمزوریاں یا نقائص اس میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا علم محدود ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ لوگوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اپنے ماضی کا علم ہوتا ہے، اور حال میں رہتے ہوئے پھر وہ مستقبل کے بارے میں حکم لگا رہے ہوتے ہیں، ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ان کو مستقبل کا علم نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ یہ دین مبارک اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے لے کر آئے ہیں، تو اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے، اور اس نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو ان کے بیان کردہ علوم میں کوئی شارٹ کمنگس نہیں ہے، کوئی نقائص نہیں ہے، کوئی کمزوریاں نہیں ہیں، کیونکہ یہ آئندہ کا بھی علم رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، خواہ وہ روزے سے متعلق ہوں، خواہ وہ زکوٰۃ سے متعلق ہوں، یا کسی اور مسئلے سے متعلق ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو ان سب کی پوری ہدایت اسلام میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اصول و قوانین
اپنی امت کو دے دیے ہیں کہ جن پر عمل کر کے وہ آئندہ کے مسائل کا بھی حل نکال سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے علماء کرام نے اپنے کتب میں باقاعدہ یہ مسائل بیان کیے. علامہ قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی قاضی خان کے ابتدا میں یہ لکھا کہ یہ جو میں مسائل بیان کرنے جا رہا ہوں وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے یہ مسائل. تو ایسا الحمدللہ آج بھی موجود ہے. کوئی بھی جدید سے جدید مسئلہ آ جائے تو اسلام اس کا حل پیش کرتا ہے. ماشاءاللہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس میں آنے والے زمانے کے لیے بھی تمام مسائل کا حل موجود ہے اور واحد دین ہے جس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک دین اسلامی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی علامہ عبداللہ نورانی صاحب. عبداللہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان بڑا فضیلت والا مہینہ اور بہت سے ایسے بد نصیب ہوں گے جو اس مہینے مبارک کے آنے کے بعد بھی غفلت کا شکار ہیں. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین. اللہ رب العزت جل مجدہ و عز شانہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور بالخصوص اپنے پیارے حبیب حضور نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں خاص عنایتیں ہیں. اس امت کو اللہ رب العزت نے بے پناہ فضائل سے کمالات سے نوازا اور اللہ رب العزت نے اس امت کو اشرف اور افضل امت بنایا. سبحان اللہ. اس امت کے جو افراد ہیں ان کے لیے سہولتیں آسانیاں رکھی. جیسے کہ آغاز میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تم سے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا سہولت کا ارادہ فرماتا ہے, تکلیف کا مشقت کا دشواری کا ارادہ نہیں فرماتا ہے. بالکل صحیح. تو اللہ رب العزت نے یہ جو روزے فرض کیے تو اللہ رب العزت کو بندوں کے بھوکا اور پیاسا رکھنے کی حاجت نہیں ہے. حدیث مبارک میں آیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ تبارک و تعالی حاجت ان یدع الطعام والشراب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو بری بات برے عمل کو ترک نہ کرے, یعنی بری باتیں کرتا رہے, برے اعمال کرتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو اصل مقصد جو روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی اصلاح ہو جائے اور ان کو مشقت میں ڈالنا, بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے بندوں کی اس طرف رہنمائی فرمائی کہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. تو لیکن حدیث پاک میں آیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, آپ جن نے یقیناً مطالعہ کیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے استقبال رمضان کے لیے خطبہ دیا تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر عظیم, وہ بڑی عظمت والا بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جو اس میں محروم ہوا, جو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں پا سکا, فقد حرم من الخیر کلہ, تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. ناظرین دیکھیں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا جو نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکے گا. شامل کرتے ہیں آپ ہی میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کالر ٹیلی فون لائن پر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. بہن میں درخواست کروں گا تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کریں تاکہ ہم صحیح طور پر سن سکیں. جی آپ ہماری آواز سن رہی ہیں؟ جی بالکل. ہلو. جی بہن آپ ذرا سا اونچی آواز میں بات کیے تاکہ ہم صحیح طور پر سن سکیں. آپ کی آواز سننے سے ہم قاصر ہیں. جی مفتی صاحب مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر 3 دفعہ طلاق ہو جائے تو کیا شوہر کا ساتھ رہنا صحیح ہے؟ نہیں مفتی صاحب بھی نہیں سن سکے. میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کسی بند کمرے میں بند جگہ پہ سیل فون پہ بات کریں, آپ کھلی جگہ پر آ جائیے تاکہ صحیح طور پر ہم آپ کی بات سن سکیں. اچھا جی جی فرمائیے. جی ہلو. جی آپ جی فرمائیے, آواز آ رہی ہے آپ کی. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر شوہر 3 دفعہ طلاق دے دے اور پھر بھی زبردستی ساتھ رہے تو اس کے لیے کیا کروں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے سخت ہیں کہ میں ان کو قہر بھی نکال بھی نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اور کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس. کیا الفاظ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے الفاظ کیا کہے تھے شوہر نے؟
हमारी लड़ाई हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कागज बनवा लो, मैं साइन कर दूंगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, कागजों की क्या जरूरत है, आप बेशक मुंह से कह दो। उन्होंने मुझे मुंह से 3 दफा कह दिया। क्या कह दिया था बहन? मुफ्ती साहब कि मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ। ठीक है 3 बहन, दफा कह दिया। आपका मसला नोट कर लिया है। शरीयत इस हवाले से क्या हल पेश करती है? हमारे साथ मुफ्तियान इकराम का पैनल बैठा है, इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद, अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद थे, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल गुफ्तगू हम जारी रखते हैं मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक शाज़ली साहब से। मुफ्ती साहब, एक बड़ा अहम सवाल कि दुनिया में ऐसे मालिक भी हैं जहाँ 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, उस हवाले से सहर और अफ्तार के लिए शरई हुक्म क्या है? देखें, ये बाज़ दुनिया में ऐसे मकामात पाए जाते हैं, साइबेरिया, अंटार्कटिका की जानिब, वाकई वहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, उनके यहाँ पे पता नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के बारे में भी हमारे फुक़हा किराम ने अपनी किताबों में बयान किया, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने बयान किया, दीगर बुजुर्गों ने बयान किया कि इन लोगों के लिए यह है कि अपने करीबी तरीन जो ममालिक हैं उनके टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक अपने रोज़े रखेंगे। जब वहाँ पे रात होगी तो ये अपने यहाँ पे रात समझेंगे, वहाँ पे दिन होगा तो अपने यहाँ पे दिन समझेंगे। अच्छा, और इसी तरह थोड़ा सा सवाल को हम आगे बढ़ाएं कि बहुत से ममालिक में सूरज जैसे ही गुरूब होता है फौरन तुलू हो जाता है, उस हवाले से शरीयत क्या कहती है? हाँ, ये बाज़ जगहों पे ऐसा प्रॉब्लम आता है, खासतौर पर लंदन और बल्गारिया के बारे में उलमा ने लिखा कि साल में 40 रातें ऐसी होती हैं कि सूरज मगरिब होते ही फ़ौरन जो है फजर तुलू हो जाती है, तो उनके यहाँ पे इशा का वक्त आता ही नहीं है। तो जब ऐसी कैफियत हो तो उसमें रोज़ा रखना मुमकिन नहीं है लोगों के लिए, तो उसके लिए आसानी ये होती है, फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि ये अपने रोज़ों की क़ज़ा दीगर दिनों में करेंगे। दीगर दिनों में? जी हाँ, उन दिनों में रोज़े नहीं रखेंगे। और उसके साथ साथ एक मसला ये भी होता है कि बाज़ औक़ात इशा भी आती है और सारे मामलात होते हैं, लेकिन दिन जो है वहाँ पे 20 घंटे का होता है, 18 घंटे का होता है, तो इतना लंबा रोज़ा रखना हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो उसके बारे में भी हमारे फुक़हा किराम ने रियायत दी है कि अगर वो समझते हैं कि इतना तवील वो भूखा प्यासा नहीं रह सकते तो अपने दिनों को वो मौखर कर दें, रोज़ों को मौखर कर दें, और फिर जो नॉर्मल अय्याम आएँ तो उनमें फिर अपने रोज़े रख लें। चलिए, बहुत शुक्रिया। शामिल करते हैं कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा है, बहरहाल आप ट्राई करें, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा शामिल करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती अब्दुल्ला नूरानी साहब भी। और मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला फरमाता है तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। नाज़रीन के इल्म के इजाफे के लिए मैं चाहूँगा पूछना कि पहली उम्मतों के और उम्मत मुस्लिमा के रोज़ों में क्या फ़र्क? पहली उम्मतों के रोज़े में और हमारी उम्मत मुस्लिमा के रोज़े में बुनियादी फ़र्क जो हैं वो ये हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़स्ल मा बैना सियामना व सियाम अहलिल किताब उकलतुस सहर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे और उनके रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी का खाना है। उनके लिए सहरी का सिलसिला नहीं था, वो जब रात को इफ्तार करते थे तो इफ्तार के बाद जब तक वो सोते नहीं थे उस वक्त तक उनके लिए खाने पीने और इज़्दिवाजी मामलात वगैरह की इजाज़त थी। जब वो सो जाएं तो उसके बाद वो ना खा सकते थे ना पी सकते थे। मसलन एक शख्स जो है वो रात 11 बजे या 12 बजे सो गया तो अब सुबह को उठकर जिस तरह हम सहरी करते हैं वो नहीं कर सकते थे, उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी। यही वजह है कि इब्तिदाई इस्लाम में भी ऐसा ही सिलसिला था। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहूलत के लिए, आसानी के लिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात करने की भी रमज़ान की रातों में इजाज़त है। और फिर फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र, यानी तुम जो है वो फ़ज्र का वक्त आने तक खा पी सकते हो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इसी बात पे नाज़रीन हमें जानना है, एक मुख्तसर से वक्फे में मिलते हैं, एक वक्फे के बाद। है मैं जोया बात कर रही हूँ कराची से। कराची से बहन जोया बात कर रही है? जी बहन। जी सर, मुझे तरावियों के बारे में मालूम करना है। जी फरमाइए। ये कि क्या तरावी 20
20 ہی پڑھنی چاہیے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں یا 16 بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ کہ کیا نماز پوری پڑھنے کے بعد تراویح پڑھتے ہیں بیچ میں پڑھتے ہیں؟ مطلب تھوڑا طریقہ بتا دیں. اور دوسرا جس طرح مرد قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں تراویح میں، عورتیں کس طرح پڑھیں تراویح؟ چلے بہن زویا، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. سعودی عرب سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. مجھے کال کرنا بات کرنا تھا. میرے بیگم کا 2 مہینے سے بچی ہوئی ہے جی، تو وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ پاتی ہے. حضرت ہم آپ کا سوال سن نہیں سکے، آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا سوال ریپیٹ کریں پلیز. میرے بچی ہوئی ہے 2 مہینے کا. اچھا ٹھیک. وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے میرے بیگم. ان کے لیے کیا ہم کو کرنا چاہیے؟ اور میرے والد صاحب جو تھوڑا ضعیف ہے، وہ 2-3 روزہ رہے ہیں، ابھی بول رہے ہیں کہ نہیں رہیں گے ہم، نہیں ہو پاتا ہم سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، سعودی عرب سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ روزے میں بار بار تھوک آنا، روزہ رکھتے مطلب بار بار تھوک آنا، اس سے کیا روزہ مکروہ رہتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ کہ ہماری جاننے والی ہیں، وہ دماغ کی پیشنٹ ہیں، مطلب کئی ان سے جو ہے کبھی کبھی ان کے بچے تھوڑی جیسے ان کی بھلائی میں کہ امی یہ نہیں کرے، امی وہ نہیں کرے، تھوڑی اونچی آواز میں غصے میں بات کر لیتے ہیں، تو کیا یہ ان پہ گناہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے بہن. آپ جی. اور میرا تیسرا سوال میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مطلب بندہ جب نماز پڑھا ہوتا ہے، نماز میں یہ بولے کہ میں مطلب نماز کے بعد اللہ سے بولے کہ میں یہ نہیں کروں گا، مطلب نماز میں وعدہ کرے کہ میں یہ نہیں کروں گا، وہ کام اس سے ہو جائے، تو کیا یہ وعدہ اللہ پاک سے ہو کہ کیا اس سے گناہ ملے گا بندے کو؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوال ہم نے نوٹ کر لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز. آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم لوگ دعاؤں کے بہت طلبگار ہیں. تھینک یو فار دس کال. ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرفان ملک بات کر رہا ہوں دبئی سے. دبئی سے ملک صاحب بات کر رہے ہیں. جی ملک صاحب. جی سب سے پہلے میں مفتی صاحبان کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور میرا ایک سوال ہے کہ جو ایک مثلا ایک آدمی ہے وہ کما رہا ہے اور اس کو شور نہیں ہے کہ 100% اس کی کمائی حلال ہے یا اس میں کچھ حرام کا عنصر شامل ہوا ہے، اپنی کمائی کے اوپر وہ ڈاؤٹ فل ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ قرآن پاک پڑھتا ہے اپنے ماں باپ کو اصال ثواب بچانے کے لیے، اور جو بھی عبادات کر سکتا ہے، یہ ایک نیک مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میری کمائی جو ہے وہ 100% حلال ہے، اس میں انسان کمزور ہے اور اس سے خطائیں ہوتی ہیں، تو وہ خطاؤں کو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس میں کچھ میرے سے غلطی ہوا ہے دنیا. ٹھیک ہے جناب، آپ نے ابوظہبی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا، بہت بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں امانات سے بات کر رہا ہوں، میں اپنا نام نہیں بتا سکتا. جی فرمائیے. جی میری بیوی بہت نافرمانی کرتی ہے، اگر میں اسے کچھ سمجھاتا ہوں تو تب بھی وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے، اس سے میرا غصہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. اگر میں اسے کوئی حدیث وغیرہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن میں اس طرح شوہر کے بارے میں بتایا گیا تو وہ نعوذ باللہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے. کیا کہتی ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا آپ نے. اچھا، وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتی ہیں. اچھا ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیے پلیز. اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیے تاکہ ہم صحیح طور پر آپ کو سن سکیں. چلے بہت شکریہ. ناظرین آپ کے بہت سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں. میں درخواست کروں گا شیخ الحدیث جناب حضرت ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے کہ آپ کے مسائل یا آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب بیان کریں. جی مفتی صاحب. دیکھیں ایک کوشچن کیا گیا کراچی سے ہی کہ شوہر نے 3 مرتبہ طلاق دے دیے، پھر زبردستی ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو عورت کیا کرے؟ تو دیکھیں ایسی صورت میں یہ
الحمدللہ آزادی ہے، کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اس کی خبر دیں، اپنے اعزاء اقربا کو ان کو بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلی جائیں اور ان کو ساری صورتحال بتائیں، اور پھر بھی شوہر طلاق نہ دے، نہ چھوڑے، تو پھر کورٹ میں جو ہے خلا کے لیے اپنے اپلائی کریں، کیونکہ ان کا اس وقت اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. صحیح. اور یہ ایسی کوئی مجبور بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہیں، اپنے اہل و عیال سے رابطہ کریں. پھر ایک نے کوشچن کیا ابوظبی سے کہ صبح اذان کے وقت اچانک آنکھ کھل گئی تو کیا دوران اذان کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، دوران اذان کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر روزہ رکھنا بھی چاہے گا تو روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اذان جو دی جاتی ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے. صحیح. اور ہمارے یہاں پہ بھی اور ابوظبی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو جب اذان کی آواز آ گئی تو گویا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ کھا پی نہیں سکتے. روزہ رکھنا تو بغیر کھائے پیے رکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کے لیے ویسے درمیان میں کھائیں پیئیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. پھر ایک بہن نے کراچی سے کچھ نے کہا کہ شوہر نے طلاق کے کاغذات بھیج دیے مگر اب وہ انکار کرتے ہیں. تو دیکھیں، اس پہ کنفرمٹی چاہیے، اس پہ یقین چاہیے کہ یہ کاغذات شوہری کے تھے. تو اگر گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ شوہر ہی نے یہ طلاق کے ڈاکومنٹس بھیجے تھے، پھر تو طلاق کا حکم ہوگا. اور اگر اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے اس بات کا، کسی اور نے بھی مذاق میں بھیج دیے ہوں، کسی اور نے کچھ سازش کرنے کے لیے بھیج دیے ہوں، تو سارے معاملات ہیں. تو بہرحال ایسی صورت میں شوہر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی اور اسی کے مطابق حکم دیا جائے گا. موسیٰ، آپ کی اجازت سے انٹرنیشنل کالرز موجود ہیں ہمارے پاس، امریکہ دبئی سے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیجیے. ہمارا جی فرمائیے. سر یہ انہوں نے طلاق کے بارے میں مولوی صاحب نے مسئلہ کیا ہے، یہ ان کو بتائیں کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بیان کرے. اچھا ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا؟ کون سا مسئلہ؟ طلاق ہوتی ہے یا نہیں، بس یہی سوال ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ دوسرے پارے میں طلاق کا مسئلہ ہے تو طلاق کا بتائیں. طلاق کے مسئلے کو آپ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے امریکہ سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ایک اور کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے رابطے میں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہے، آپ پھر ٹرائی کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. دیکھیں بھائی نے بھی کچھ نہ کیا قرآن کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں تو پہلے تو ہم یہ بات کی وضاحت کر دیں کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ قرآن حدیث سے باہر نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ لوگوں کی اپنی کم علمی ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے قرآن سے بیان کیا نہیں کیا. اور خاص طور پہ طلاق کا مسئلہ، یہ چاروں کے چاروں ائمہ کرام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. اور یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی واضح نص کا تعلق ہے تو اللہ جل شانہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ مِن بَعْدُ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح یہ آیت طیبہ موجود ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ایک ساتھ، تو کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غضب میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی اور باقی اس نے 97 مرتبہ اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا. تو یہ وہ طلاق نہیں ہے غیر مقلد والی کہ جناب ایک طلاق دی تھی پھر دوسری طلاق جو ہے 1 مہینے بعد دی تھی یا تیسری 3 مہینے بعد دی تھی، بلکہ یہ اکٹھی طلاق تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا. ٹھیک صحیح. اسی لیے سارے کے سارے ائمہ اور ائمہ کے ماننے والے اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ساتھ دفعہ 3 طلاقیں دی جائے تو ہو جاتی ہے. صحیح. وہ سب آپ کی اجازت سے، اصل کالرز کا بہت رش ہے، کالر کا رش تو ہے، مگر یہ سوالات کی اتنی تعداد ہو گئی شامل کر لیتے ہیں. اصل میں آپ ایک بہتا ہوا دریا ہے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ اس دریا میں ہاتھ بھگوئیں. علم کے حوالے سے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بحرین سے بات کر رہا ہوں جناب. جی جی. اچھا میرا ایک سوال ہے مفتی سے. جی جی. اچھا میرے پاس ایک 10 تولہ سونا ہے
जी हाँ, अभी वो बैंक में है, बैंक में रखा हुआ है गिरवी। जी फरमाइए। अच्छा, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, फर्ज है? अच्छा ठीक है जनाब। क्यों रखवाया है बैंक में? बैंक में आपने क्यों रखवाया, मुझसे आप पूछ रहे? तो जी थोड़ा मजबूरी की वजह से रखा हुआ है। रहन रखवाया हुआ? अच्छा रहन रखवाया आपने? जी हाँ जी हाँ। अच्छा ठीक है नाजरीन, ये इसी कॉल पर हमने जाना है एक मुख्तसर से वक्फे पे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे जी नाजरीन, प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से आपके मसाइल का हल। हमारे बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा रश है टेलीफोन लाइन पर, सबकी ख्वाहिश है प्रोग्राम में शामिल होने की, लेकिन वक्त की क़ैद हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम आपको थोड़ा सा इंतज़ार कराएं, क्योंकि जब आपके सवाल हमारे पास बहुत सारे जमा हो जाएंगे तो हमें जवाब भी देना है। मुफ्ती साहब से मेरा ये मशवरा हो रहा था कि हम पहले आपकी कॉल्स का जवाब देते रहे, फिर इंशाल्लाह आपको जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए, बहन मिसेस शाहिद ने ये क्वेश्चन किया था कि हम मस्जिद में जाते हैं तरावी पढ़ने के लिए, हमें वो मौलवी साहब की नीयत समझ में नहीं आती है, तो क्या हम अपनी नीयत कर सकते हैं? बात यह है कि जब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी, खा नफिल या फ़र्ज़, तो नीयत फिर इमाम ही की नीयत करनी पड़ेगी। जो इमाम की नीयत है वो मुक्तदी की नीयत होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि इमाम फ़र्ज़ पढ़ रहा और ये अपनी नफिल करेंगी। तो बेहतर तो ये है कि मस्जिद में औरतों का जाना पसंदीदा भी नहीं है, अपने घर पे अपनी तरावी पढ़ें, वो उनके लिए ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा सवाब का बाइस है। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खातून का मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में घर में नमाज़ पढ़ना जो है ज़्यादा बेहतर है। हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद वो है कि जिसमें एक नमाज़ पढ़ी जाए तो 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। बिल्कुल। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसका अपने घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। और फिर ये भी फरमाया कि सहन में पढ़ने से बेहतर है कमरे में, और कमरे में पढ़ने से बेहतर है कोठड़ी में पढ़ना। अल्लाह अकबर। हाँ, तो उसमें ज़्यादा सवाब देखा जाए किस में मिल रहा है। फिर एक भाई ने सऊदीया से कहा था कि 2 महीने की बच्ची है उनकी, और उनकी अहलिया जो है वो रोज़ा नहीं रख पा रही, तो शरीयत इस्लामिया ने इसमें रियायत दी है। ऐसी ख़वातीन जो बच्चों की फीडिंग करती हैं और वो देखती हैं कमज़ोरी हो जाती है, तो ठीक है अपने रोज़े और दिनों में रख लें, लेकिन ये नहीं कि फ़िदिया दे के जान छुड़ी जाएगी। फ़िदिया तो ऐसे शख्स के लिए होता है कि जिसके कोई उम्मीद नहीं हो सही होने की। तो जब अल्लाह ताला ताकत दे, बच्चों की फीडिंग से फारिग हो, तो फिर बाद में रोज़े रख लें, वो कज़ा कर लें अपने। फिर एक बहन ने क्वेश्चन किया कि बार बार थूक आने से क्या रोज़ा मकरू होता है? थूक आने से मकरू नहीं होता, मुंह में जमा करने से और फिर उसको निगलने से मकरू होता है। तो मुंह में जमा ना किया जाए, जैसे आए उसको वैसे निगल लिया जाए। तो जमा ना होने देंगे तो वो फिर कराहत से बच जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन किया था उन्होंने कि बीमार है घर में, उनसे बाजू का, तो उससे में ऊंची आवाज़ में बात कर लेते हैं, तो क्या अच्छा है ये? तो देखें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीमार को वैसे भी नरमी की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, और उसके साथ जितना अच्छा सलूक करो, ख़ासतौर पर जबकि उम्र में आपसे बड़ा हो, और जबकि माँ और बाप का रुतबा हो, तो उनके बारे में तो फरमाया कि उनको उफ तक ना कहो। बिल्कुल सही। तो उनकी बात को बर्दाश्त करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नमाज में किसी ने अल्लाह से वादा कर लिया कोई, और फिर उसके बरखिलाफ़ किया, पूरा नहीं किया, तो क्या हुक्म है? तो देखें, अगर दिल में इरादा किया था तो बहरहाल ये कि इरादा है, और अल्लाह ताला से जो इरादा किया जाए तो उसको पूरा किया जाए। सही। लेकिन इस पर कोई कफ़ारा वगैरह नहीं है। लेकिन अगर ज़बान से कहा था कि अल्लाह मैं फ़लाँ काम जो अब नहीं करूँगा, तो ये फिर मन्नत के हुक्म में है। तो मन्नत तोड़ने से फिर उसका कफ़ारा वाजिब हो जाता है। ये दुबई से इरफान मलिक साहब ने क्वेश्चन किया था कि एक आदमी बीमार है और मगर उसको अपनी कमाई पर शक भी है, लेकिन रमज़ान मुबारक आता तो अल्लाह की इबादत भी करता है। तो असल में ये इस बात के बारे में परेशान थे कि मैं अपनी कमाई जो हलाल नहीं है और मैं नेक इबादतें भी कर रहा हूँ, क्या मेरे कबूल होगी या नहीं होगी? तो देखें, बहरहाल हराम का लुक़्मा अगर पेट में जाता है तो उसका हुक्म तो यही होता है कि उसकी कोई इबादत और नफिल कबूल नहीं होता। तो बहरहाल ये अपनी इबादत को जारी रखें, और जो सबब बन रहा है उसमें हराम की कमाई का, उसको तर्क कर दें। सही। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इससे ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा, क्योंकि कुरान की आयत है मन यत्तक़िल्लाह यख़रज लहू मखरजा। तो जो अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देता है छुटकारे का। फिर एक क्वेश्चन ये था कि अमारात से भाई ने किया था कि बीवी नाफरमानी करती है, और जब उसे कोई हदीस शरीफ वगैरह बयान की जाती है तो माज़अल्लाह अपने आप को खुदा समझती है, तो ये बहुत ही
میں سمجھتا ہوں بدنصیبی کی بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ تو یہ آتی ہے کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ جو شوہر کی نافرمان ہوتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور یہ جاننا چاہیے کہ شوہر کا اللہ تعالیٰ نے بہت حق رکھا ہے، تو جائز کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، اور بہرحال ناجائز کاموں میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. اور معاذ اللہ حدیث شریف وغیرہ بیان کرنے کے صورت میں آگے سے تکبر کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ اس کا کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہوا، اور واقعی جو معاملہ ہوا تو وہاں پہ کسی مفتی کو بتا کے پوچھیں کہ ان کا نکاح بھی باقی بچا ہے نہیں بچا ہے، کہ معاذ اللہ قرآن و حدیث کی توہین کی وجہ سے تو اسلام ہی نہیں بچتا. جب اسلامی باقی نہیں ہے تو نکاح کیسے بچے گا؟ تو پھر ایک کچھ ہم سے کیا گیا کہ 10 تولہ سونا ہے، وہ بینک میں رکھا ہوا، تو ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ مجبوری میں رکھوایا. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کوئی قرضہ لیا جس کے شیورٹی کے طور پہ گارنٹی کے طور پہ سونا رکھوایا، تو وہ رہن میں ہے. تو رہن میں ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ نہ رکھوانے والے پہ ہے، راہن پہ ہے، نہ مرتہن پر ہے، اس کی زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے، ان پہ نہیں ہے. اگر یہ اس کی گارنٹی کے طور پہ رکھوایا تو صحیح، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جو گارنٹی کے طور پر رکھوایا گیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عبداللہ نورانی صاحب بھی. نورانی صاحب میں یہ چاہوں گا پوچھنا ہے کہ ایک شخص نے روزے کی نیت کر لی، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور قریباً 2 دن بعد ہوش آتا ہے، تو روزے کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسا شخص تو معذور ہے، اس کے اوپر اس حالت میں جو ہے وہ روزہ نہیں ہے. اب تو جنون طاری ہونے کی وجہ سے اس کی کیفیت کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس پر اگر جو ہے وہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر نماز کا ایک کامل وقت کسی شخص کو ایسی حالت جنون وغیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی پورا ایک وقت ایک نماز کا عصر سے لے کر مغرب تک کا پورا ٹائم کوئی شخص جنون ہی میں رہتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر شرعی طور پر معذور ہوگا. وہ بار بار اس کے ساتھ یہ عرضہ لائق ہوتا ہے. تو ایسے شخص کو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ جب اس سے جو ہے وہ فاقہ ہو جائے تو اس کے بعد اس پر جو ہے وہ روزوں کی قضا لازم ہو. اچھا، اس سے جو روزے کی نیت کر کے بے ہوش ہوا تو روزہ اس کا کاؤنٹ ہوگا علامہ صاحب؟ دیکھیے جب وہ ہوش میں ہی نہیں رہا تو اسی صورت میں اس کا روزہ بھی برقرار نہیں رہا، روزہ برقرار نہیں رہے گا. اچھا نورانی صاحب، مکلف ہی نہیں رہا نا وہ. بالکل صحیح. اچھا ہماری بہنیں یا خواتین یا کوئی بھی حضرت روزے کی نیت کرتے ہیں، اس کے بعد حالت مجبوری میں آ جاتے ہیں، تو کیا روزہ توڑنا ہے یا شام تک پورا چلانا ہے؟ حالت مجبوری سے مراد کیا ہے؟ خواتین کا معاملات شروع ہو جاتے جاتے ہیں، مینسز وغیرہ کے معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں تو روزہ برقرار نہیں رہتا ہے. روزہ برقرار لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے کھائیں پئیں. ہاں وہ روزے کے تقدس کا احترام کریں گی اور تشبہ بالصائمین کریں گی، یعنی لوگوں کے سامنے وہ روزے دار ہی کی طرح جو ہے وہ کھائیں پئیں گے. ہمارے یہاں اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ خاص طور پر خیال نہیں رکھتے ہیں اور بازاروں میں گلی کوچوں میں جو ہے وہ سر عام کھا پی رہے ہوتے ہیں. فقہا نے اس پر جو ہے وہ بڑی سخت سرزنش کی اور حدیث مبارک میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. تو اس حوالے سے اگرچہ ان کا روزہ برقرار نہیں ہے اور وہ شرعی طور پر باقاعدہ طور پر یعنی معذور ہیں اس حوالے سے کہ ان پر روزہ لازم نہیں ہے، لیکن انہیں سرعام کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، ہمارے بہت سارے بہن بھائی بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں چاند دے کے روزے رکھتے ہیں اور عید یہاں کر مناتے ہیں. وہاں کے حساب سے 30 روزے رکھ کے آتے ہیں، وہ جب یہاں پہنچتے ہیں پھر ان کو روزہ ملتا ہے. تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں چونکہ وہ 30 روزے پورے کر چکے ہیں، اب یہاں پر آئے ہیں تو اگرچہ کہ ماہ رمضان المبارک ہے تو ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ 30 پورے کر چکے ہیں. اچھا دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ اس پر روزہ فرض ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کیونکہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کا روزہ رکھے. تو اب وہ یہاں پر آیا ہے اگرچہ کہ 30 پورے کر کے آ چکا، اس نے رمضان کا مہینہ پایا یا نہیں پایا، اس نے یقیناً پایا رمضان کا مہینہ، تو اللہ کا حکم اس کی طرف راجع ہوگا، اس کی طرف رجوع کرے گا، تو اس کے اوپر اس کا روزہ رکھنا فرض ہے، ہمارے نزدیک اس کا فرض ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ جناب وہ 30 تو پورے کر چکا ہے
تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ چاند میں دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ایسا تصور کیا جائے کہ گویا کہ اس نے پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، تو اس لیے وہ پہلا والا روزہ نفل ہو جائے گا جو اس کا تھا، اور یہ تیسرا والا روزہ جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اسی سوال کو تھوڑا سا میں ریورس ڈائریکشن میں چلاؤں کہ کوئی شخص یہاں سے سعودی عربیہ جاتا ہے تو یہاں 30 شعبان ہے، وہاں پہنچتا ہے تو یکم رمضان ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ بڑا دلچسپ کوشچن ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے چونکہ یہ جب یہاں سے سفر کر رہا ہے تو اس وقت تو اس پہ رمضان آیا ہی نہیں، تو روزے فرض ہی نہیں ہوئے، البتہ جہاں پہ یہ جا رہا ہے وہاں پہ رمضان آ چکا ہے۔ تو اب اس میں مشورہ ہے یہ کہ بالفرض یہ اگر ایسے وقت میں سفر شروع کرتے ہیں کہ یہ اس ملک میں زوال آفتاب سے پہلے پہنچ جائیں گے، تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے فجر کے بعد کچھ کھائے پیے نہیں، اور جب اس فضا میں داخل ہو جائے تو وہاں پہ جا کے روزے کی نیت کر لیں، تو اس دن کا ان کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ پہلے یہاں پہ کھا لیتے ہیں فجر کے بعد کچھ، تو پھر وہاں پہ جا کے نیت نہیں کر سکتے، تو ایک روزے کی قضا ان کو پھر بعد میں کرنی پڑے گی۔ بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، جانے آنے پہ یاد آیا حضرت نورانی صاحب کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو گنتی کو بعد میں پورا کریں۔ آج کل کے سفر تو بڑے پرتعیش سفر ہو گئے ہیں کہ اے سی ہے، جہاز ہے، آرام دہ سفر ہے، تو کیا پھر بھی روزہ مؤخر کر سکتا ہے یا روزہ رکھے گا؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو سفر پر ہو، تو مسافر کو یہ اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن آگے ارشاد فرمایا ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یعنی جو رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، بہتر ہے اس کے لیے رکھنا، لیکن بھلے سے سفر جو ہے وہ پرتعیش ہو اور آسانی ہو، سفر میں سہولت ہو، پھر بھی روزہ اگر کوئی نہ رکھنا چاہے تو شرعی طور پر وہ جو ہے ماخوذ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اجازت ہوگی۔ بلکہ بعض حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ جو ہے وہ سفر کی اس رخصت سے، اللہ رب العزت نے جو رخصت اور اجازت دی، اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ متقی ہیں اور زیادہ پرہیزگار ہیں، ہم رکھیں، یعنی اپنے آپ کو زیادہ اللہ کے قریب سمجھتے ہوئے اس سہولت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یعنی فتح مکہ کے موقع پر چونکہ رمضان المبارک میں یہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، تو عصر کے وقت میں آپ دیکھیں کتنا وقت رہتا ہے، بالکل قریب ہوتا ہے مغرب کا وقت اور عصر کا وقت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار فرما دیا، دیگر صحابہ نے بھی افطار کیا، بعض لوگوں نے افطار نہیں کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں تھے چونکہ اور اجازت تھی افطار کرنے کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ان افراد پر جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ جس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہو تو اس چیز، اس سہولت سے فائدہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ناظرین کی حضرت عبداللہ نورانی صاحب نے۔ دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کا بہت بہت شکریہ، جناب عبداللہ نورانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو صاحب عمل بنائے۔ ناظرین کرام، بڑا مقدس مہینہ ہے کہ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ ہمیں کوئی عمل بتائیے کہ ہم کریں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم روزہ رکھو، کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تیسری دفعہ پھر یہی سوال کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ جی ناظرین کرام، بڑا خوبصورت مہینہ، بڑے خوبصورت لمحات، ان کو مس نہ کیجیے۔ کہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کیا وہ سارے سال بھی روزہ رکھے، اس روزے کے برابر وہ نہیں جزا پا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی بخیر۔ انشاءاللہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے پروگرام آپ کے مسائل کے حل کے ساتھ یہ خاکسار میزبان آشکار داور انشاءاللہ کل صبح پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4:30 بجے علماء اکرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔